اور سارے یہودی ایک جگہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ ہے, کیا کریں؟ کہا سب سے اچھی زمین جو ہے وہ فدق کی ہے, اور وہاں پر پانی بھی ہے, چشمے بھی ہیں, باغات بھی ہیں, گھاس بھی ہے, وہاں پر زراعت ہو سکتی ہے, وہ زمین خرید لو. یہودیوں نے وہ ساری زمینیں خرید لی, اور خریدنے کے بعد وہاں انہوں نے اپنی رقم سے 7 قلعے بنائے, پتھر کے 7 قلعے بنائے, 8 منزل, 7 منزل, پہاڑی کے اوپر اونچے کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے. اور بنانے کے بعد چاروں طرف آبادی کی, اور کھجور کے درخت لگائے اور باغات لگائے اور آباد ہو گئے. مدینے سے 90 میل دور فدق کے مقام پر, اور پورے عرب, یمن, ہر جگہ کے یہودی آ کے گویا اس دور کا اسرائیل, خیبر اور اسرائیل ایک ہے. خیبر کے اسٹائل پر امریکہ نے اسرائیل بنوایا ہے, چاہے اسرائیل کہہ دو یا خیبر کہہ دو. دیکھنا یہ ہے کہ خیبر کا دروازہ تو علی نے توڑا, دیکھے اسرائیل کا دروازہ. خیبر سے بڑھ کے ہے مارکہ دین و وطن علامہ اقبال. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ ایک ہی شعر اقبال کا پڑھ لیتے کہ خیبر علی کے بغیر نہیں ہے, اور خیبر ہر دور میں ہے. اقبال نے تو کہا اس دور کے خیبر کی بات کرو, اس دور کا خیبر کون فتح کرے گا؟ وہ تو علی نے کر لیا, آج کیا ہوگا؟ اس لیے خیبر پڑھو تاکہ آج کی سیاست سمجھ میں آ جائے. اگر نہیں امت مسلمہ سمجھنا چاہتی ہے, کیا وہ والا خیبر یہ در خیبر ہے؟ نہیں بھائی, 12 قبیلے تھے, 12 بیٹے تھے یعقوب کے, ایک بیٹے کی نسل غائب ہو گئی تو 11 ڈھونڈتے رہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے. تاریخ نے بتایا ڈھونڈتے رہے, صدیاں گزر گئی, ایک بھائی کی اولاد کہاں گئی, کہاں گئی, کہاں گئی. اپنی یاد پرانی درہ بنایا انہوں نے. ہاں, اب یہ پتہ لگائیے گا نسل کہاں سے چلی. بھائی یعقوب کے ایک بیٹے کی نسل ہے, بس یہی کہہ رہا ہوں, ہے نا. بڑے مسئلے ہیں اس میں, شاخیں نکلتی ہیں. ریسرچ کرنے والوں کے لیے میں فکر دے رہا ہوں, وہ ریسرچ کریں. ادھر ادھر کی بیتو کی باتیں مت کیا کیجئے, ایسی ویسی باتیں مت پھیلایا کیجئے. اس پہ بات کیجئے جو موضوع ہے, یہ پھیلائیے, میری تقریر پھیلائیے, یہ باتیں کیجئے, یہ نکتے آج کے. انہوں نے 7 قلعے بنائے. سب سے بلند قلعہ قلعہ قیموس تھا, اور جہاں گھسنا تھا قلعوں میں, پہلا قلعہ خیبر تھا, اس کا نام انہوں نے رکھا تھا خیبر. ان کا اپنا ایک یہودی گزرا تھا, اس کے نام پہ رکھا تھا خیبر. اور 7واں قلعہ تھا قلعہ قیموس. انہوں نے طے کر لیا, انہوں نے یہ کیا کہ تمام رقم سے اپنے سونا, چاندی, جواہرات, کپڑے, کپڑوں کے تھان, کھانے کا سامان, جانور, مویشی سب خرید کے 7 قلعوں میں جمع کر کے انہوں نے کہا یہاں جمع ہو جاؤ سارے لوگ. اور سب دولت جمع کر کے اس کے بعد انہوں نے ٹریننگ شروع کی جوانوں کی کہ کیسے لڑا جائے, کیسے تلوار چلائی جائے. اور اس میں 4 پہلوان ان کے پاس ایسے بڑے تھے کہ بہت فاتح تھے, وہ سمجھتے تھے دنیا فتح کر لیں گے. یہ چاروں سگے بھائی تھے اور ہر وقت ورزش کرتے رہتے تھے, اور لوہا اور تلوار اور یہ اٹھا رہے ہیں اور پتھر اٹھا رہے ہیں, اور دیکھ دیکھ کے یہودی دہشت کھاتے تھے. ارے بھائی کتنے بہادر ہیں, اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں. کیا کہنا, سب سے بڑے بھائی کا نام تھا حارث, اس سے چھوٹا تھا مرہب, اس سے چھوٹا تھا انتر, سب سے چھوٹا تھا یاسر. چاروں سگے بھائی تھے. جب یہ چاروں تیار ہو گئے ورزش کر کر کے, کہ بھائی تیاری ہے, انہوں نے کہا ہاں تیاری ہے. کب بولو, ہمارے بھی جوان تیار ہو گئے, نکلے اب اور مدینے پہ حملہ کریں اور محمد کو قتل کر دیں. ان کا ہاں چلو تیاری ساری ہے. 7 قلعوں کے سپاہی اب حملہ کرنے والے ہیں مدینے پہ, اور حملہ کر کے چاروں طرف سے آبادی کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں. ساری دنیا کے یہودی یہاں خیبر میں جمع ہو چکے ہیں. تلواریں ان کے پاس ہیں, اسلحے ان کے پاس ہیں, ایک سے گھوڑے ان کے پاس ہیں. دولت کی کیا کمی تھی ان کے پاس, ہر چیز ان کے پاس موجود. جبریل آئے رات کو
اور کہنے لگے انہوں نے اپنا پلان بنا لیا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے قلعوں سے نکلیں، آپ اپنا لشکر لے کر اور قلعے کے دروازے پہ جا کے ایک دم دھمک جائیے۔ جیسے ہی حکم آیا، صبح کو اعلان ہو گیا، نکلو نکلو، تلواریں لو، گھوڑوں پہ بیٹھو، چلو خیبر چلنا ہے، خیبر چلنا ہے، خیبر چلنا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، سارا مدینہ خالی ہو گیا۔ کسی نے کہا رسول اللہ علی کا نہیں، وہ تو نہیں جا سکتے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، وہ نہیں جا سکتے۔ اچھا اچھا چلیے، چلو بھائی چلو بھائی چلو، علی کو چھوڑ دو، سب لوگ چلو۔ سب پہنچ گئے۔ اب انہوں نے پتہ لگایا، انہوں نے کہا ارے یہ پہلے آ گئے، ہم کو جانا تھا پہلے، ان کو کس نے بتا دیا؟ اور یہ آ گئے، لشکر وہاں سے چل چکا۔ جلدی جلدی انہوں نے اپنے آدمی بلایا، انہوں نے کہا خندق کھودو گہری، اور قلعے کے دروازے پہ ایسی خندق بنا دو تاکہ وہ دروازے تک نہ آ سکے۔ جب تک مسلمان 90 میل ہے نا مدینے سے خیبر پہنچے، جاسوسوں نے بتایا لشکر چل چکا ہے، ادھر آ رہا ہے۔ خندق کھودی، بہت چوڑی خندق کھودی اور گہری خندق، اور کھود کے انہوں نے کہا سب جاؤ اندر، بند ہو جاؤ۔ اندر سے انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ جو مزدور کھود رہے تھے جلدی جلدی خندق کھودی، کئی ہزار آدمیوں نے مل کے دروازے کے سامنے، اور پھر سب جا کے قلعے میں بند ہو گئے۔ اب جو سب سے بہادر تھا اس کا نام ہے حارث، جو سب سے بڑا بھائی، اس کا جو گرز تھا، گرز وہ تھا 9 من کا۔ ہمیں وزن سے کیا لینا دینا، اسے گرز تھا، تبری نے لکھ دیا تو لکھ دیا، تاریخ نے لکھ دیا۔ وہ کاندھے پہ لے کے ٹہلنے لگا خندق کے اس طرف۔ ادھر سے آیا لشکر، سرکار نے ایک جگہ خیمے لگا دیے، اور خیمے لگانے کے بعد کہا کہ بھئی یہاں پہ ہم ٹھہریں گے، اور اب ہم چنتے ہیں سپاہیوں کو اور اس کا ایک سردار مقرر کرتے ہیں، تم جاؤ اور جا کے قلعہ خیبر کو ہلاؤ، توڑو دروازہ توڑ کر اندر گھسو، انہیں مارو یا باہر نکالو تاکہ وہ باہر آئیں، جنگ کریں اور مارے جائیں۔ آپ جائیے، آپ جائیے۔ اور لشکر لیا، وہ گئے۔ ارے ابھی تو گئے تھے، تھوڑی دیر گزری واپس، ارے اتنی جلدی آ گئے، کیا ہوا؟ مسلمان اب پوچھنے سے ارے اتنی جلدی واپسی کیسے ہو گئی آپ کی؟ کیا فتح ہو گیا قلعہ؟ ارے کیا بتائیں، اب کچھ لشکر کی طرف ہیں اور کچھ ان کی طرف ہیں، سردار کی طرف اور کچھ لشکر۔ ان کا کیا ہوا، کیوں واپس آئے؟ ان کا کیا بتائیں، ادھر کونے میں آؤ تو بتائیں، کونے میں کیا ہوا کیا؟ ارے کیا بتائیں، یہ لشکر اتنا بزدل ہے، یہ بھاگا، میں نے مڑ کے دیکھا لشکر غائب، تو میں بھی چلا آیا۔ جب لشکر بھاگا تو میں بھی چلا آیا۔ اب سب گئے لشکر کے پاس، کیوں بھائی تم کیوں بھاگے؟ کہاں کے لیے بھاگے تم؟ ان کا کونے میں آؤ تو بتائیں کیا؟ پہلے یہ بھاگا، تو بھیا آپ دروازہ خیبر میں اٹکے ہوئے ہو، یہ سب بھی تو پڑھ دو، یہ سب تاریخوں میں لکھا ہوا، یہ بھی تو پڑھ دو۔ 39 دن یہ ہوتا رہا، لشکر کہتا تھا سردار پہلے بھاگا، سردار کہتا تھا لشکر پہلے بھاگا۔ جب 40ویں دن کی رات آئی تو رسول نے سب کو جمع کر، کل علم اس کو دوں گا جو مرد۔ اچھا میرے سارے بھائی جتنے بیٹھے ہیں ان کی اردو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، کیونکہ اردو بہت اچھی ہے تو ظاہر ہے کون ہے جو غالب کے نام سے نہیں واقف؟ تاریخ نے لکھا کہ جب لشکر جاتا تھا اور سردار پہنچتا تھا تو خندق کے اس پار حارث اپنے گرز کو گھماتا تھا، وہ اس نے گرز گھمایا، بس گرز ایسے کیا، اس نے گرز کو یوں کیا۔ گرز ایک بہت بڑا گولا ہوتا، اس مارے تو سر کے 50 ٹکڑے ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے سر، اگر سر پہ پڑ جائے۔ پرانا ایک ہتھیار ہے گرز، گرز بولتے ہیں اس کو، فارسی میں گرز کہتے ہیں، عجیب ہتھیار ہے جناب، بہت بھاری ہتھیار ہوتا ہے۔ بس دیکھا
اب دیکھیے غالب کی نظر میں پورا منظر ہے، غالب کو 150-200 سال ہو گئے بھائی، ہو گئے نا، دیوان ان کا مشہور، اور مشہور غزل ہے، اور مشہور غزل کا شعر ہے۔ اب میں لفظ پہلے آپ کو معلوم ہے دھمکی کے معنی معلوم ہے؟ ہاں پتہ ہے۔ مر گیا کے معنی معلوم ہے؟ محاورہ ہے، ایک تو یہ کہ خدا نہ کرے کوئی مر گیا، ایک یہ ارے صاحب وہ تو بس اندھیرے میں کیا گئے تھے، مری گئے، ارے انہوں نے بلی دیکھی مر گئے، ارے چوہا نظر آیا مر گئے۔ اب یہ محاورہ ہے، یہاں مرے نہیں ہیں، یہاں مر گیا کا مطلب مر گیا نہیں، سمجھ گئے؟ اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ اب باپ کسے کہتے ہیں؟ دروازے کو۔ نہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں کو۔ نبرد کسے کہتے ہیں؟ نون بے رے دال نبرد، لڑائی کو۔ مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں نبرد آزمائی، اور پنجہ لڑائیں، نبرد آزمائی کریں۔ اب سارے لفظ میں بتایا دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ غالب کا شعر ہی ضائع ہو جائے۔ عشق کے معنی معلوم ہے؟ بے انتہا محبت، اور اللہ سے عشق، اللہ سے عشق۔ اور مرد کے معنی معلوم ہے؟ یہ حدیث رسول ہے، کل میں علم دوں گا مرد کو، کل میں علم دوں گا مرد کو۔ اب یہ ہیں سمبلز، دروازہ، مرد، دھمکی، دروازہ ٹوٹنا، نہ ٹوٹنا، ٹوٹنا، عشق، عشق اللہ۔ خیبر کیا ہے؟ عشق الہی کا نمونہ ہے، عشق الہی کا نمونہ۔ سب جو اپنے جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں کس کے لیے آئے؟ حکم الہی پہ آئے ہیں، اسلام بچانے کے لیے لڑنے آئے ہیں، سمجھ گئے نا؟ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، عشق الہی سمجھ گئے؟ اب غالب کا شعر پڑھوں، اب غالب کا شعر پڑھ رہا ہوں، مشہور شعر ہے۔ دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار، کل علم مرد کو دوں گا، جو خیبر توڑ نہیں سکتا تھا وہ ایک دھمکی میں، بس ایک دھمکی حارث کی، اور بھاگا۔